اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنے والے ایک صحابی کا واقعہ بیان کروں گا جنہوں نے اللہ سے محبت کی، جنہوں نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کیا اور اس عشق میں اپنی جان تک اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ وہ واقعہ حضرت حبیب بن زید، یہ واقعہ ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یقین کیجئے یہ بہت تڑپا دینے والا سچا واقعہ ہے جسے سن کر یقیناً ہر عاشق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ آپ ایک دفعہ اس واقعے کو مکمل سنیں اور دیکھیے کہ ہم میں کتنا عشق ہے، کتنی محبت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک بدبخت مسلمہ کذاب تھا۔ یہ وہ بدبخت تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط لکھا، اور خط میں وہ بدبخت کیا لکھتا ہے: میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ ظاہری حیات میں ہیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں، آپ نبی ہیں، لیکن جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی۔ معاذ اللہ، اس کے خط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لکھا: میں تو اللہ کا رسول ہوں، جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے: کون لے کے جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے، جھاپڑی فروش، سر پر ٹوکرا رکھ کے مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے۔ 11 یا شاید 12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے۔ فٹافٹ جلدی سے اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجوروں کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے: اللہ کے بندے، پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ تو وہ مسکرا کے کہنے لگے: اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو میں کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا، اور پھر فرمایا: ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت سے نظریں جھکا کے کہنے لگے: محبوب خدا، آپ فکر نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی رسول مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے۔ وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے، وہ صحابی جو گئے ان کا نام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسلمہ ٹھٹک کے کہتا ہے: کون ہے؟ تو آپ نے گراتے ہوئے فرمانے لگے: تجھے چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ تو ان کی بات سن کے وہ بدبخت مسلمہ کذاب کہنے لگا: کیسے آئے ہو؟ تو بے نیازی سے فرمایا: تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ تو مسلمہ نے خط اس کو دیا کہ پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا: تو کذاب ہے۔
یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا۔ اگر اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی۔ وہ مسلمہ یہ سن کے آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ سامنے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید تنے کھڑے تھے۔ غصے سے تلوار لے کے اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ تو یہ سن کے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید مسکرا کے فرمائے، یہ دیکھی یہاں پر ان کا عشق، ان کی محبت اور ان کی عقیدت۔ وہ کہنے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں جسے میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کذاب کہے، وہ ہوتا ہی کذاب ہے۔ اگر تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ تو مسلمہ کذاب غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پہرے دار تلواریں، نیزے، خنجر، تیر سب لے کر تیرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے، تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر۔ غلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ تو مسلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا، کہنے لگے، اب بول تیرا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے، تو بڑا ہی بیوقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ مسلمان نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ تو مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کاٹتا کیوں نہیں؟ اور روایت کرنے والا وہ مسلمان کہتا ہے کہ مسلمہ کے ہاتھ کانپے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی، اور ادھر مدینے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ دیکھیے کہ وہ کیسی ان لوگوں کی محبت تھی۔ یہاں پر میں یہ چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ حسن یوسف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، لیکن میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اللہ نے سب سے زیادہ بلند رکھی، اور ان کی محبت، ان کی چاہت میں لوگوں نے اپنی گردنیں تک کٹوائیں اور اف تک نہیں کی۔ اور یہ دیکھیے کہ وہ صحابی جو ہر لمحہ، ہر پل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزارتے تھے۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر صورت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں چلنا چاہیے، جو اللہ کو پسند ہو، جس کا حکم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، ہم وہ۔ اور آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ویسا جذبہ عشق عطا کرے، ویسی محبت، ویسی چاہت ہمارے دلوں میں بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کی مرادیں پوری کرے، اللہ پاک آپ سب کی مشکلاتیں، پریشانیاں دور کرے۔ آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔